آپ کی کتاب وہ آج ہم بنیادی موضوع اسی کے گرد گھمائیں گے، گورننگ دی انگورنیبل. اس کے اندر آپ نے بہت سی وہ چیزیں چھیڑی ہیں جو پاکستان کو آج چیلنجز درپیش ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم نہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، نہ اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں، یوں اوپر نیچے جاتے ہیں، 2 سال اوپر جاتے ہیں ترقی کے، پھر 4 سال نیچے گر جاتے ہیں؟ شکریہ ندیم، آپ نے مجھے یاد کیا. اس کتاب میں پاکستان کی ہسٹری کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلا ہے 1947 سے اور 1990 تک، اور دوسرا ہے 1990 سے 2015 تک. اور اس میں یہ دکھایا ہے کہ 1947 سے 1990 تک کا جو پیریڈ تھا پاکستان میں، اس میں بہت زبردست شاکس آئے ہیں. ایک تو نیا ملک بنا، پارٹیشن ہوا، اس میں ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوا. کوئی انڈسٹری نہیں تھی یہاں پر، کوئی فائنینشیل مینز نہیں تھے. اس کے بعد 65 کی وار ہوئی، پھر 71 میں ہمارا ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا. پھر بھٹو صاحب نے آ کے نیشنلائزیشن آف بینکس، انڈسٹری اور ساری سول سروس کو توڑا. اور پھر ضیاء الحق صاحب نے آ کے جو افغان وارز شروع کیا، تو ہمارا کلیشنگ آف کلچر اور ڈرگ کلچر اور یہ جہادیزم، یہ سارا ہوا. اس کے باوجود بھی پاکستان دنیا کے 10 بہترین پرفارمنگ ملکوں میں تھا. 6.5% ہماری اکنامک گروتھ ہوتی تھی سال کی. اور ہندوستان اس وقت ہندو ریٹ آف گروتھ پہ ہوتا تھا، جس میں کہ 3% گروتھ ہوتی تھی. پاورٹی وہاں بڑھ رہی تھی، ہمارے یہاں پاورٹی گھٹ رہی تھی. اور اس کے بعد پھر ہمارے اکانومی جو ہے وہ نیچے کی آنے طرف شروع ہوئی 1990 سے اور 2015 تک. کیا ہوا؟ مطلب وہاں ایک سٹیج یہ تھی کہ منموہن سنگھ اپنا گولڈ ایک لفٹ کر کے وہ امریکہ لے گئے تھے، ریزرو میں پھنسے ہوئے تھے، وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہمارا اس کے بعد بیڑا گرک ہو گیا. اس کے بعد سے ہمارا زوال شروع ہوا ہے، اور اب ہندوستان جو ہے وہ ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے. اور بنگلہ دیش جو بالکل ہی پیچھے تھا، وہ بھی ہم سے آگے چلا گیا ہے. تو میری کتاب کا سارا مقصد یہ تھا کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ ان دونوں پیریڈز میں کیا ڈفرنس تھا، کیوں ہم اوپر جا رہے تھے اور ایک دم سے ہم کیوں نیچے آئے. تو میں نے لٹریچر دیکھا کہ کیا وجوہات ہیں جو لوگوں نے ایکسپلین کی ہیں پاکستان کی زوال کے لیے اس زمانے میں. اور وہ 5 ڈفرنٹ ہائپوتھیسس تھے. وہ میں اس میں بحث میں یہاں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ کے ناظرین وہ کتاب کو دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن کوئی چیز بھی اس میں پروف نہیں ہوتی ہے امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ. جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز تھیں پاکستان کی، جنہوں نے پاکستان کو ترقی کرائی، اور میں 4-5 کی آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے. پاکستان میں انڈسٹری بالکل نام کی نہیں تھی، لیکن ایک بنائی گئی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC. اس نے انڈسٹریز کا جال یہاں پھیلا دیا. اس کی مدد سے پرائیویٹ سیکٹر پھر آیا، اور اس نے وہ PIDC کی انڈسٹریز خریدیں اور ان کو ایکسپینڈ کیا. اس کے لیے پکک اور IDBP سے لونز ملتے تھے، جو لونز لیتے تھے لوگ اور وہ واپس کرتے تھے اور اس سے ایکسپینشن کرتے تھے. دوسرا آپ کا پلاننگ کمیشن تھا. پاکستان کی جو ترقی ہوئی ہے اور جو پلانز ہمارے بنائے گئے، وہ ساری دنیا جو تھی وہ وہاں پر پاکستان آتی تھی اور دیکھتی تھی کہ ان کے پلانس کو کس طرح سے ہم اڈاپٹ کریں اور ہم ہی اس راستے پہ چلیں. بہت ہی اسٹرانگ اور ایکسپرٹس ہوتے تھے، اور بڑی انٹیگریٹی کے اور بڑی کمپٹنس کے لوگ جو تھے وہ اس کے ڈپٹی چیئرمین ہوتے تھے. چیئرمین پریزیڈنٹ ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ ہوتے تھے. تیسری آپ کی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنی. آپ یہ دیکھیں کہ 30 ملین لوگوں کو ہم نہیں کھلا سکتے تھے. PL 480 کی امپورٹس آتے تھے جس سے کہ ہمیں گندم ملتا تھا. آج اللہ کے فضل سے 26 ملین ٹن تو آپ کی ویٹ ہوتی ہے جو ہماری اپنی ریکوائرمنٹ سے سرپلس ہوتی ہے. یہ میکسی پاک سیڈ، ایری رائس، یہ سارا فرٹیلائزر کا انٹروڈکشن، میکنائزیشن، ٹیوب ویل، یہ سارا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وابڈا جیسا ادارہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا
इंडस बेसिन वर्क्स बनाया, 2 डैम्स बनाई, लिंक कैनाल्स बनाई, बैराजेस बनाए, और पाकिस्तान के जितने इंजीनियर्स ने इन प्रोजेक्ट पे काम किया था उनको वर्ल्ड बैंक ने कलेक्टिवली उठा लिया और उनको नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि आप अपनी एक्सपर्टीज जो है वो सारी दुनिया में बताएं। पीआईए का तो आपको मुझसे ज्यादा पता है कि पीआईए प्रेफर्ड की जाती थी। फॉरेनर्स जो थे वो कहते थे हमने पीआईए से सफर करना है, और उसी पीआईए ने सिंगापुर एयरलाइंस बनाई, एमिरेट्स बनाई, रॉयल जॉर्डनियन बनाई। तो आप ये इंस्टीट्यूशंस जो थी वो मजबूत थी, उसमें कॉम्पिटेंट लोग थे, ईमानदारी से काम करते थे, और इसकी वजह से मुल्क कहां से कहां तरक्की कर 60s गया। 70s 80s 60s 70s 80s तक। अब हुआ ये कि जब आपने 73 में सीएसपी कार्डर को ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ख़त्म कर दी, और उसके बाद लेटरल एंट्री पे लोग आने लगे, तो वो यंगस्टर्स जो थे, जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट होते थे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी तनख्वाहें तो पहले ही कम मिलती थी, हमें एक जॉब सेटिस्फेक्शन होता था कि हम मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। उन्होंने फिर सिविल सर्विस ज्वाइन करनी ख़त्म कर दी, और जो लोग आए उनके मकासद जो थे वो मुख्तलिफ होते थे। तो हुआ ये कि गुलाम शाह खान के होते हुए ज़ियाउल हक साहब कुछ नहीं कर सके, और वो जो मोमेंटम था 50 60 70 की दिहाई में जो अच्छे ऑफिसर आए थे उनके बलबूते पे ये मोमेंटम आगे चलता रहा। जब 90s शुरू हुआ और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आ गई, वहां पर पहली दफा ये हुआ है कि जितनी चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पुलिस होते थे, सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट थे, वो एक गवर्नमेंट बदलती थी उनको सबको हटा देते थे, अपनी मर्जी के लोग ले आते थे। तो जब लॉयल्टी हो गई क्राइटेरियन फॉर गेटिंग टॉप पोजीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी जो थी वो आपने साइडवेज कर दी, तो आपकी जो इदारे हैं जिन्होंने ये काम करने थे, वही पीआईडीसी, वही एडीसी, वही वापडा, वही पीआईए, वही प्लानिंग कमीशन जो थे, वो तबाह होना शुरू हो गए। तबाह